محرم الحرام کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ شہر اللہ کا معنی ہے اللہ کا مہینہ. 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کو بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے. صرف محرم الحرام کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ہمارا مسجد صفا کا پیغام یہ ہے کہ آپ شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزاریں. یہ میں آپ کے سامنے چند اہل بیت کا کردار بیان کرتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دوں اور ان کو اچھی طرح خوب پاک اور صاف کر دوں. تو یہ تو توحید والے لوگ تھے، عبادت والے لوگ تھے، درجنوں حج کرنے والے لوگ تھے. تو آج کا یہ جو یکم محرم الحرام کا خطبہ ہے نا جی، سارے خطبے کا خلاصہ ایک جملے میں ہے. یہ جملہ نہیں آپ نے بولنا. اسلام آباد میں کوئی بھی آپ کو پوچھے نا کہ آپ مسجد صفا بیسمنٹ میں گئے تھے، فیصل آباد سے مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے پیغام کیا دیا تھا، ادھر دیکھیں. آپ نے پتا کیا کہنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کہتے تھے 100 باتوں کی ایک بات ہے، غیبت نہ کریں، کسی مقدس ہستی کی پگڑی نہ اچھالیں، اور صدیوں بعد اپنے بڑوں کو گندا نہیں کرتے، تماشے نہیں لگاتے. ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی تیسرا آ کر بات کرے ہم تو اس کی زبان روکیں گے. چہ جائے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے بڑے ٹھیک نہیں تھے. اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا نہیں پڑھتا، جنگ جمل نہیں پڑھتا، جنگ صفین نہیں پڑھتا، مجھے بتائیں کہ اس کے ایمان میں کمی رہ جاتی ہے. بھئی یہ موضوعات ممبروں پر بیان کرنے والے نہیں ہیں، ان کے فوائد نہیں ہیں. اگر ان کو بیان بھی کرنے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص کیٹاگری ہے، ایک خاص ماحول ہے، ایک خاص وقت میں تھوڑی سی ضرورت ہے. پبلک میں یہ چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہیں. انتشار کو ختم کریں، غلط فہمیوں کو ختم کریں. جو اسلام کی تاریخ میں کوئی طریق رات ہے اس کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں. اسلام کی جو روشن راتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو چلے جی ہم بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے اپنے خاندان میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں، دائیں بائیں یہی پیغام عام کرنا ہے کہ بھئی یہ شہر اللہ ہے اور ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے. یہ کیا ہے؟ شہر اللہ، اور ہم نے اس کو گزارنا ہے ذکر اللہ میں. ہم شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، خرافات نہیں کریں گے، اپنے ہی بڑوں کی مقدس جماعت کو گندلا نہیں کریں گے. ایک بہت بڑے آل رسول کے موتی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنا توجہ فرمائیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے علمنی شیئا اسأل اللہ، مجھے کوئی شے سکھلا دو، میں پڑھتا رہا کروں، اللہ سے مانگتا رہا کروں، میرا اللہ مجھے عطا کر دے. حالانکہ نبی کے چچا ہیں، عربی النسل ہیں، عربی زبان بھی آتی ہے، لیکن دعا سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. اور مسلمانوں ہم یہی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعائیں یاد کرو، نبوی دعائیں یاد کرو، مسنون دعائیں یاد کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے گاڑ بیٹھ کر دعا نہیں گڑی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ مجھے سکھائیں. تو آپ نے فرمایا میرے چچا 100 باتوں کی ایک بات ہے، یہ چھوٹی سی دعا پڑھتے رہا کرو، زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی. فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا کہا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے میرے اللہ میں تیرے نبی کا چچا تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. آپ میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کہ مجھے کہے نا کہ شیخ صاحب مجھ پر کبھی زوال نہ آئے، میرے خاندانی معاملات میں عافیت ہو، میرے صحت کے معاملات میں عافیت ہو، میرے کاروباری معاملات میں عافیت ہو، میری ساری زندگی عافیت اور سلامتی کا پیکر ہو، میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا میں عافیت دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ دنیا میں عافیت دینا، صحت کے معاملے میں، دنیا میں عافیت دینا، روٹی بوٹی کے معاملے میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے مجھے رکھنا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اللہ ان چیزوں سے بچانا. اللہ آخرت والے دن بھی عافیت کرنا، قبر میں بھی عافیت کرنا، موت میں بھی عافیت کرنا. اور اسلام آباد کے رہنے والوں، اگر کسی بندے کو اللہ نے عافیت دے دی سمجھ لو دونوں جہانوں کی بادشاہت عطا کر دی. جب آپ سجدے میں ہوتے ہو نا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ رو رو کے پڑھا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. آخری تشہد میں بھی پڑھا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر سے نہیں جوڑا. یہ نہیں کہا کہ چچا
تجھے دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا چچا ہے، تیری گدی چھوٹی ہے، تیرا کو خاندان چھوٹا ہے، تجھے دعائیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کئی نوجوان آ کر کہتے ہیں جی میں نے فلاں گدی پہ بیعت کی ہے لہذا میری نماز پڑھی پڑھائی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں چچا یہ دعا پڑھا کرو، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ غالباً سواری پہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، جب بھی مشکل وقت آیا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور اگلی بات بیٹے توجہ سے سن لو، عقیدہ توحید بندے کو سب سے پہلے ٹھہراؤ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، طمانینت دیتا ہے۔ میں تو حاجی صاحب بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کئی بندے توحید پرست بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کوئی سکینت نہیں ہوتی، ڈاواں ڈولی ہوتے ہیں، ہائے 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 پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس بندے کو توحید نے سکون نہیں دیا اس بندے کو توحید نے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میرے عبداللہ ساری کائنات اگر اکٹھی ہو جائے اور اکٹھی ہو کر تجھے نقصان دینا چاہے لیکن اللہ کی طرف سے تیرا نقصان نہ لکھا ہو، پوری کائنات مل کر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی، اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر تجھے فائدہ دینا چاہیں لیکن اللہ نے تیرے نصیب میں فائدہ نہ لکھا ہو تجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جب بھی مشکل میں مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے۔ اور دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے صحابہ دیکھ لیں، انبیاء کرام دیکھ لیں، کسی بھی مشکل میں ہوتے تھے یہی کہتے تھے ربنا اللہم ربی ربنا ربی اللہم، اللہ کو پکارتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور مسلمانوں اس شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزارو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہو، صبح کے اذکار پڑھو، شام کے پڑھو، رات کے پڑھو، قرآن پاک اپنی منزل کو دہراؤ۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، شاید آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، جو بندہ اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، گناہ کی اگر سنگینی زیادہ ہے تو جو بندہ اس مہینے میں شوق سے نیکیاں کرتا ہے اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے احرام کی حالت میں بندہ نیکی کرے تو نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہے، حدود حرم میں اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو اس نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح محرم اور حرام میں جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا بہت زیادہ حیا کیا جاتا ہے، رتبہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی چاہیے۔ جس دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے نا جی، وہ دل نہیں ہے، وہ کباڑ خانہ ہے، کائنات کا لعنتی اور منحوس انسان ہے جس کے دل میں حب علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا ہیں، دماد مصطفیٰ ہیں، مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا علی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی پیسہ روپیہ دو، درہم و دینار دو، مجھے ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات کو ذرا سمجھے میری طرف دیکھ، سیدنا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس کیا لینے آیا ہے، رسول پاک علیہ السلام قبر پہ چلا جا، وہاں آپ سے مانگ، اللہ تیرا قرض اتار دے گا۔ آپ علیہ السلام کی قبر پر تو نہیں بھیجا، کوئی ایسے چھلا کڑا دھاگا تویز لے کر کو نہیں دیا کہ اپنے گلے میں لٹکا لے تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ اور مسلمانوں اللہ کا واسطہ فرقہ وریت کا بت توڑو، مسلمانوں اللہ کا واسطہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپناؤ، اہل بیت جیسے عقائد بناؤ، اہل بیت اور آل رسول جیسی اپنی تربیت کرو۔ کہنے لگا سیدنا علی مجھے کچھ پیسہ روپیہ دے، میں مقروض آدمی ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ایسا وظیفہ نہ سکھاؤں جو وظیفہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ اور ساتھ فرمایا پہاڑ کے برابر بھی اگر تجھ پر قرضہ ہوگا اس وظیفے کی برکت سے اللہ تیرا وہ بھی قرضہ اتار دے گا۔ سیدنا علی سے پیار کرتے ہو تو لوگوں کو قرآنی دعاؤں سے جوڑو، سیدنا علی کے سچے ملنگ ہو تو لوگوں کو نبوی دعاؤں کے ساتھ جوڑو، اور لوگوں کو تو تحیات للہ والصلوات والطیبات و تشہد کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اگر حضرت علی سے پیار کرتے ہو لوگوں کو قرآن سے جوڑو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے باوضو کہتا ہوں مسجد صفا کا پیغام یہ محبت کا پیغام ہے، عقیدت کا پیغام ہے، تعلیمات اہل بیت کا پیغام ہے، تعلیمات آل رسول کا پیغام ہے۔ اور شرک تو ویسے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بدعت تو ویسے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ کائنات کا کتنا بدترین انسان ہے جو سیدنا علی کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر شرک کرے، نام سیدنا علی کا لے اور شرک کرے، نام سیدنا علی کا لے اور دین میں بدعت جاری کرے۔ اگر ہم سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں سیدنا علی کا طریقہ اپناتے ہوئے جو بھی بندہ ہمارے پاس دکھ لے کر آئے اس کو وظائف کے ساتھ جوڑے، قرآن کے ساتھ جوڑے۔ اچھا اس بندے نے آگے سے یہ تو نہیں کیا، آپ پنجابی تو سمجھتے ہوں گے، اس نے ایت نہیں کیا حضرت علی جی تسی مینوں ٹرخانڈ ہے میں تہاڈے کو پیسے پیا مانگنا کہ تسی آندے ہو وظیفہ پڑھیا کر۔
ہمارے لوگوں کو صرف ٹکے چاہیے، ٹکے، اتنے لالچی ہیں ٹکوں کے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ رشوت کی پرواہ، نہ سود کی پرواہ، بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضے، حرام کاریاں، 2 نمبریاں، جال سازی۔ مجھے بتائیں وہ کون سا فراڈ ہے جس میں مسلمان ملوث نہیں ہے؟ کون سا دھوکہ ہے جو مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ دھوکہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے بتائیں۔ سیدنا علی نے فرمایا پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا۔ ترجمہ سنو، یہ راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو بیٹا، اللہ بڑی برکت والا رزق دے گا۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ آپ کو کسی بندے کا محتاج نہیں رہنے دے گا، آپ کی مٹی میں اللہ سونے جیسی طاقت پیدا کرے گا۔ اب بیٹا ہماری بربادی کی وجہ یہ جگت بازی ہے، ہماری بربادی کی وجہ یہ زبان درازی ہے، اور بیٹے ہماری بربادی کی وجہ یہ لغویات ہیں جو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اسٹیج ڈراموں میں ان ڈانسروں، پروڈیوسروں اور ان آوارہ لوگوں سے ہم سنتے ہیں، وہی ہم دوستوں میں بیان کرتے ہیں، یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھا کرو۔ اچھا وہ بندہ پڑھتا رہا۔ قاری صاحب جی بس چند مہینے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے برابر قرضہ بھی اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دیا۔ اور یقین سے پڑھو، ان وظائف کو چیک نہیں کرتے۔ چلے میں بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا ایک دفعہ بول کر مجھے بتا دیں، یہ شہر اللہ ہے تو ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے۔ یہ شہر اللہ ہے، ہم نے اس کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے صبح شام پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، پوری کائنات کو سنبھالنے والے، میں نبی کی بیٹی بھی تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تجھے رحمت کا واسطہ دے کے مدد مانگتی ہوں۔ نبی کی بیٹی بھی اللہ کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتی ہوں، اپنے حسب نسب پر مجھے کوئی مان اور ناز نہیں ہے۔ بندے کی گدی جتنی بڑی مضبوط کیوں نہ ہو، خاندان جتنا بڑا اعلیٰ کیوں نہ ہو، یہ کان کھول کے جملہ سن لو، بندہ روزانہ آب زمزم کے ساتھ غسل کیوں نہ کرے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم نہ دنیا کی نجات ہے نہ آخرت کی نجات ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، اللہ میرے سارے معاملے بہتر کر دے، اللہ لمحہ بھر کے لیے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اسلام آبادیوں ایک بات توجہ سے سن لو، جو بندہ چاہتا ہے نا میرے تنظیمی معاملے، خاندانی معاملے، ازدواجی معاملے، زندگی کے سارے معاملے نورو نور ہو جائیں، بیٹا شاید میری زندگی وفا کرے نہ کرے، میں آؤں نہ آؤں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے یہ دعا بڑی پڑھا کرو۔ یہ بی بی فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے تحفے میں دی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ مجھے میری سپرد نہ کرنا، اللہ مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ میرے سارے معاملے بہتر فرما دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت حسن و حسین بڑے پیارے تھے، میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ جنت میں ہمیں ان کی جوانی میں جگہ عطا فرما، اللہ دونوں شہزادوں کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اچھا بڑے خوبصورت تھے قاری صاحب، وہ نبی علیہ السلام کو اندیشہ رہتا تھا کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے، تو نبی علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے گٹ پر کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی دھاگا کچھ نہیں باندھا۔ نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو چمڑے پہ کوئی چیز لکھ کر اپنے حسن و حسین کے گلے میں ڈال سکتے تھے، کوئی تویز نہیں لٹکایا، آپ کو قبروں کی سپرد نہیں کیا، چھلوں کی سپرد نہیں کیا، دھاگوں کی سپرد نہیں کیا، آپ کے نبی پاک نے آپ کو اللہ سے جوڑا ہے۔ جب آپ دونوں کو دیکھتے تو پتہ کیا کہتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور میرے شہزادو حسن و حسین میں تم کو ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے موذی کیڑے مکوڑے سے، ہر قسم کی کالی نظر سے میں رب کا نبی تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو، کلو زبر بالفلق کلو زبر بالناس، ایسے پڑھا کرو جیسے غذائیں کھاتے ہو۔ اور میں آپ کو آج ایک بات تحفے میں دیتا ہوں، جو بندہ کلو زبر بالفلق اور کلو زبر بالناس پڑھتا ہے نا، کوئی حاسد اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بیٹا سنتوں میں نفلوں میں چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو کلو زبر بالفلق۔ یہ قرآن شریف کی ساری صورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس صورت کے ساتھ پیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چچے کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، چچے کے بیٹے کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، سیدنا علی کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، اپنی بیٹی کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا۔ وہ پتہ نا دن بھر کے کام کاج کر کے سیدہ فاطمہ تھک جاتی تھی، تو آپ نے کیا کہا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور مل کے بولے 34 دفعہ۔ حاجی صاحب میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، جو بابا جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہے
جب تک زندہ رہے گا اللہ جسمانی معذوری سے محفوظ فرما دے. اور بھائی ہماری خوشیاں یہ ذکر ہے، ہماری کامیابی یہ ذکر ہے، یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ تویز فروشی دین میں نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھو. حضرت حسن فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر تھی، یہ اس بچے کی عمر ہوگی 7 سال کے تھے غالباً. حضرت حسن فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اور کہا بیٹا وتر میں پڑھا کرو. کون سی دعا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. کبھی رات کے اندھیروں میں اٹھ کر بیٹا یہ دعائے وتر پڑھ کے دیکھو، دیکھنا اللہ آپ کو کتنی روشنیاں دیتا. تمہیں تمہارے قرآن نے لوارث نہیں چھوڑا، تمہیں تمہارے دین نے لوارث نہیں چھوڑا. کبھی اس بابے کی طرف بھاگتے ہو، کبھی اس قبر کی طرف بھاگتے ہو، کبھی کسی کے پاؤں میں گرتے ہو، کبھی کسی کے پاؤں میں گرتے ہو. تمہارے دین نے تمہیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا، سارے علاج معالجے کیے ہیں، ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا آل رسول اہل بیت یہ بڑے پکیزہ لوگ تھے. یہ میرے پیارے بھائیوں تویز فروش نہیں تھے، یہ قبر پرست نہیں تھے، یہ بے صبریاں کرنے والے نہیں تھے. یہ تو غمی میں خوشی میں ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. تو میرے بیٹے نماز کا ترجمہ پڑھو. ادھر دیکھو یار، ادھر دیکھو، نماز کا بیٹے ترجمہ پڑھو. 30 سال آپ کی عمر ہو گئی اور آپ کو 30ویں پارے کا ترجمہ نہیں آتا. بیٹے 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھو. اور بچہ قرآن سے دوری یہ بہت بڑی نوست ہے. جوانیاں برباد کر لی ہمارے مسلمانوں نے، زندگیاں برباد کر لی ہمارے مسلمانوں نے. قرآن کے طالب علم بڑھو، اس شہر اللہ کو ذکر اللہ میں گزارو. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے. سارے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ذکر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غمی میں، خوشی میں، اندھیرے میں، سویرے میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر والی زبان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آوارگی سے بچائے. اور یار ایک شہید کو صدیاں روتے رہنا یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے، اور ہر وقت یہی کٹورا کھول کے رکھنا کہ میرے بڑے اچھے نہیں تھے، میرے بڑے اچھے نہیں تھے، ہمارے بڑے ساڈے بڑے چنگے نہیں سن. دسویں بھی کوئی عقل مندی ہے؟ خدا دا واسطہ جے کوئی وادی گھاٹی کتے ہو بھی گئی ہے تو تاریخ دے ایسے دروازے بند کرو اور صحابہ کی عزت اور عظمت اور قرآن کی آیتیں بیان کرو. یہ ہے مسجد صفا کا پیغام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مسلمان بھائیو، نبی علیہ السلام کی ایک سنت زندہ کرو. آپ ہمارے ملک کے سب سے زیادہ حساس اور خوبصورت شہر میں رہتے ہیں، کیپٹل میں ہیں، دارالخلافہ میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں. یار ایک سنت زندہ کرو. وہ سنت پتہ کیا ہے؟ جو بندہ بھی آپ کے قابو میں آتا ہے نا، جو بندہ بھی آپ کو ملتا ہے نا، اس کو ذکر کے ساتھ جوڑو. نبی علیہ السلام کی سنت ہے، چاچے کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، چچا زاد بھائی کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑا، اپنے داماد کو بھی، بولے اپنی بیٹی کو بھی، اپنے نواسوں کو بھی، اور اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو بھی. کر صاحب ایک دعا آتی ہے بلوغ المرام کے آخر میں. سیدہ عائشہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی، عائشہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما آذ منہ عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا. یہ دعائیں یاد کرو. اپنی بیوی کو دعائیں یاد کراؤ، بیٹیوں کو دعائیں یاد کراؤ. مجھے بتاؤ آپ کی بیٹی نے بیچلر کر لی ہے، آپ کی بیٹی نے FA BA کر لے، اگر اس کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ نے کچھ نہیں دیا بیٹی کو. اپنی بیوی کو یہ چیزیں سکھاؤ، یہ بھی نبی کی سنت ہے. بیٹی کو سکھاؤ، یہ بھی خود سیکھو، یہ کرنے کے کام ہے. اب مر جانا ہے بھائی، کوئی قبر پہ نہیں جاتا، کوئی قبر پہ نہیں جاتا. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہاں بڑے بڑے آئے، زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. سائیاں ٹوئے جو سٹ کے آ جانا ہے تو کوئی قبرہ تو نہیں جو جاندہ پلیکھے جنا ماریا جائے، جاپا جنا ماریا جائے. کاروبار اج کتے اپنی آخرت برباد نہ کر لے. الہاکم التکاثر. اللہ فرماتے ہیں کثرت کی محبت، پیسے کی لالچ نے تمہارا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کا خلاصہ یہی ہے، یہ شہر اللہ ہے اور ہم نے اس کو گزارنا ہے ذکر اللہ میں.